علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مقصد کو عبادت قرار دیا ہے، اور عبادت کے لفظ کی تشریح کو اگر ایک جملے میں کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کیا جائے، یعنی ہر وہ اچھا کام جو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ اچھے کام زندگی کے ہر میدان میں ہوتے ہیں، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر میدان میں، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اچھے کام کرے اور وہ کام اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کرے۔ تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ عبادت کا جو مفہوم ہے یہ ہمارے پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، ایسا دائرہ نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ یعنی ہمارا سب کچھ، ہم جو بھی کریں وہ اللہ رب العالمین کی دین کے تابع ہو، یہ عبادت کا براڈ سینس میں ایک مفہوم ہے۔ یعنی ہم اگر تجارت کریں، اپنا نظام تعلیم چلائے، سیاست چلائے، معیشت چلائے، معاملات رکھے، لین دین رکھے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے، ان میں کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے جس میں اچھے کام نہ ہو۔ ان تمام میں اچھے کام تلاش کرنا اور ان کو اللہ رب العالمین کے رضا کے مطابق کرنا، یہ اصل میں عبادت ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زندگی پر اللہ رب العالمین کا رنگ غالب ہو۔ اللہ رب العالمین کا رنگ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کے احکامات کے تابع ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رب العالمین کا رنگ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جائے، اللہ رب العالمین کے احکام کی تابع ہو جائے، خواہ وہ ہمارے انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اس کا ہو، ہم اس پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کی امانت سمجھ کر یہ زندگی گزارے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا، ہماری جانی مالی سب کچھ قربانیاں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ بس یہی عبادت کا براڈ سینس میں مفہوم بنتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ اتنی بڑی چیز ہے، ہماری زندگی کا اتنا بڑا مقصد ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی کہ ہم اپنی زندگی کو اس مقصد کے مطابق گزاریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم اگر ایک ایم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایم کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ مثلا عید کا زمانہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے تیاری کر رہے ہیں، قربانی کے جانور خرید رہے ہیں۔ اسی طرح اس ایم کے مطابق یعنی عبدیت والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا چاہیے؟ اس تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر چند عبادات کو لازم کیا ہے، بنیادی عبادات کو ضروری قرار دیے ہمارے لیے۔ وہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ عبادات اگر اپنے اسپرٹ کے ساتھ کی جائے تو یہ عبادات ہمیں یہ بنیادی عبادت کرنے کی اہل بناتے ہیں۔ مثلا ہم حج کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں۔ ان حج اور زکوٰۃ ہمارے زندگی سے، ہمارے دلوں کے اندر جو ناجائز محبت ہوتی ہے مال کی، وہ محبت جو اللہ رب العالمین اور بندے کے مابین حائل ہو جاتا ہے، بندے کے تعلق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ تعلق جو مخلصانہ تعلق ہوتا ہے بندے اور اللہ رب العالمین کے مابین، اس تعلق کو اگر
ہم یہ چاہے کہ یہ تعلق مخلصانہ رہے، اس تعلق میں دو رنگی نہ ہو، اس تعلق میں اللہ رب العالمین کا رنگ غالب آ جائے، تو یہ چیز ہمیں حج اور زکوٰۃ سکھاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ہمارے ان خواہشات کو ہمارے قابو میں دیتی ہے جو خواہشات ہمیں اللہ رب العالمین سے دور لے کے جاتے ہیں۔ الغرض یہ جو بنیادی عبادات اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہمارے اوپر، یہ بنیادی طور پر تیاری ہے اس بڑی عبادت کی جس کا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، وہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہے، وہ صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا رنگ غالب آ جائے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ان عبادات میں ایسی اسپرٹ ہے، وہ روح، ان کو اگر ان روح کے ساتھ، اس اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے جو بنیادی طور پر ان کی روح ہے، اسپرٹ ہے، تو یہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عبادات میں، یہ بنیادی عبادات میں وہ روح کیسے آئے گی، وہ اسپرٹ کیسے آئے گی جو ہمیں بڑے عبادت کے لیے تیار کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن و سنت کے ساتھ تعلق، لیکن وہ قرآن و سنت کے ساتھ رسمی تعلق نہیں، قرآن و سنت کے ساتھ گہرا تعلق۔ قرآن و سنت کے ساتھ اگر گہرا تعلق رکھا جائے، گہرے تعلق کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھا جائے، ان کو سیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کی تذکیر کی جائے، تو یہ ہمیں اس لائق بناتی ہے کہ یہ ہمارے بنیادی عبادات میں وہ اسپرٹ پیدا کر لیں گے جس کی بنیاد پر ہم بڑی عبادت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت، ایک قرآن و سنت کے ساتھ گہرا تعلق اور ایک نیک لوگوں کی صحبت۔ اب نیک لوگوں کی صحبت، نیک سے کیا مراد ہے، نیک کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک جملے میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر وہ بندہ نیک ہے جو خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ ایک شخص ہے وہ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، خدا کے حقوق کو ادا کرتا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ ایک شخص ہے وہ خدا کے حقوق کو، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے لیکن خدا کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ نیک نہیں ہے۔ نیک وہ ہے، صالح وہ ہے جو خدا اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، یعنی غور و فکر کے ذریعے بھی ان عبادات میں وہ جان پڑ سکتی ہے جو ہمیں بڑی عبادت کے لیے تیار کریں گے۔ تو ہم نے اس مختصر سے بیان میں اس بات کی وضاحت کی کہ عبادت، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، عبادت کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے، اس بڑے عبادت کے لیے تیاری کی کیا ضرورت ہے، اور اس تیاری کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔